जितने भी रिज़र्व सीटें हैं वो दीगर जमातों के देंगे। जो भी तकरीबन लगभग 70 से 80 सीटें बताई जा रही है, वो सारी सीटें मुख्तलिफ़ जमातों में डिवाइड कर दी। नून लीग में, पीपल्स पार्टी में या दीगर जो छोटी मोटी जमातें उन सब में डिवाइड कर दी थी। असल मुल्ज़िम है, मतलब जो बेगुनाह लोग हैं जिनको आपने पकड़े हैं, उनके बजाय असल मुल्ज़िम तक आप पहुँचने के बाद उनको सज़ा दी जाए या उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने बाकायदा ये ऐलान भी किया आज। तो उनका कहना यह था कि 9 मई की जो वाक़या है, 9 मई का जो वाक़या है, इसकी हम खुद भी मज़म्मत करते हैं। वो वज़ीर ख़ज़ाना बैठ चुके थे, अब दोबारा ये शनीर की जा रही थी, दोबारा ये ख़बरें आ रही थी कि वो दोबारा वज़ीर ख़ज़ाना बनने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुमताज़ शकरी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिज़र्व सीटों के हवाले से आज अदालत का एक बड़ा फ़ैसला आया है। क्या फ़ैसला आया है, इस पर आज इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ जो अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका ऐलान हो गया है, कौन है, इस पर आज इस व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। एक ख़बर जो है 9 मई के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है, क्या करने जा रही है, इस पर आज इस व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। एक ख़बर मेरे पास इसाक डार के हवाले से है। इसाक डार को की जो ऑडियो है वो लीक हुई थी, वो उन्हें महंगी पड़ गई है। वज़ारत की जो लिस्ट है उसमें से उनका नाम निकाल दिया गया है। क्यों निकाला, किस लिए निकाला है, इस पे आज इस व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। गुफ्तगू करने से पहले आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं इस पर वीडियो डालूँ, वीडियो आप तक पहुँचे और आप इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, सबसे पहली ख़बर जो है मेरे पास मौजूद है वो अडियाला जेल से है। अडियाला जेल में आज एक अहम मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से बानी चेयरमैन इमरान खान की वहाँ पे मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद उन्होंने तफसील से बात की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमें आला अदलिया पे एतमाद है, मतलब जो अदालतें हैं हमें उन पे एतमाद है, और जिस तरह हम केस लड़ रहे, जिस तरह हमारी सीटें छीनी गए, इस पर हम मुख्तलिफ़ अदालतों का रुख कर रहे हैं, चाहे सिंध हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, या जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, वहाँ पे मुख्तलिफ़ अदालतों का रुख कर रही है पीटीआई की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अदालतों पे मुकम्मल यकीन है कि अदालतें जो है हमें मुकम्मल इंसाफ फराहम करेंगे। और उन्होंने चैलेंज भी कर दिया, और ये भी चैलेंज कर दिया कि जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था, कल उन्होंने फ़ैसला किया था कि जितने भी रिज़र्व सीटें हैं वो दीगर जमातों के देंगे। जो भी तकरीबन लगभग 70 से 80 सीटें बताई जा रही है, वो सारी सीटें मुख्तलिफ़ जमातों में डिवाइड कर दी। नून लीग में, पीपल्स पार्टी में या दीगर जो छोटी मोटी जमातें उन सब में डिवाइड कर दी थी। तो इनके ख़िलाफ़ उन्होंने मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में चैलेंज कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ये चैलेंज कर दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमें इन सब पे मुकम्मल एतमाद है, और हमें ये उम्मीद है कि अदालतें हमें इंसाफ फराहम करेंगे। क्योंकि जो एक जमात होती है, मसलन अभी पीटीआई एक जमात की सूरत में मौजूद है, और उनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो सारे इलेक्शन में आ गए। इलेक्शन में किस तरह आए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उनके ज़रिए इलेक्शन में आने के बाद उनसे इत्तेहाद कर ले। इत्तेहाद करने का मतलब ये होता है कि एक आज़ाद कैंडिडेट एक पार्टी के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तकरीबन 92 कैंडिडेट्स नेशनल असम्बली के अंदर उन्होंने इसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। शमूलियत इख्तियार करने के बाद दूसरा मरहला ये था कि उन्हें रिज़र्व सीटें दी जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब कल फ़ैसला दिया था, फ़ैसले में यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इसमें जो रिज़र्व सीटें हैं उसका हक़दार नहीं है, और उनकी जो सीटें हैं वो दीगर जमातों में डिवाइड की जाए। नून लीग में, पीपल्स पार्टी में या दीगर जो छोटी मोटी जमातें हैं उन सब में डिवाइड की जाए, उन्हें तकसीम किया जाए। इस तरह तकसीम का अमल वहाँ पे शुरू हो गया। मुख्तलिफ़ जो जमातें हैं उन्हें डिफरेंट अपने हिसाब से उन्हें सीटें नवाजी गए या सीटें दी गई। तो आज पीटीआई ने ये चैलेंज कर दिया है, मुख्तलिफ़ अदालतों में उन्होंने चैलेंज कर दिया है, और ये बताया जा रहा है कि इसको हाई कोर्ट्स में जितने भी सिंध हाई कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पे चैलेंज कर दिया। अगर वहाँ से भी कोई फ़ैसला नहीं आया या वहाँ से कोई इंसाफ वहाँ पे नहीं मिला, तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब वो बढ़ेंगे। आज जिस तरह मुलाकात हुई थी बैरिस्टर गौहर खान की, उन्होंने एक और ऐलान भी किया है। वो जब बाहर आए तो उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान ने अपने अपोजिशन लीडर का इंतखाब कर लिया है। जो नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर है उसका नाम होगा उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब पीटीआई की जानिब से अपोजिशन
لیڈر ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے نام سامنے آ رہے تھے، علی محمد خان کا نام سامنے آ رہے تھے، زرتاج گل کا نام سامنے آ رہے تھے، اس طرح مختلف نام سامنے آ رہے تھے۔ تو آج بانی نے جو ہے عمران خان صاحب نے آج باقاعدہ طور پر یہ بتایا ہے، اور انہوں نے اس کو عمر ایوب کو ایز اے اپوزیشن لیڈر انہوں نے اس کو نافذ کر دیا، انہیں تعینات کر دیا، انہیں ان کا انتخاب کر لیا ہے، اور وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے اب نیشنل اسمبلی کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے ایک اور اعلان بھی کیا ہے کہ جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا، جس طرح کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور پی ٹی آئی پہ جو بندش ہے یا جو ان کے نمائندے ہیں یا جن کے کارکنان ہیں، ان سب کو جیل میں ڈالا گیا، بہت سارے کارکنان کو جو ہے ابھی بھی جیل بھگت رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے نمائندے جو ان کے لیڈرز ہیں، اس میں خواتین بھی شامل ہے، وہ سارے ابھی جیل میں موجود تھے۔ تو انہوں نے کل جو پریس کانفرنس تھی کور کمانڈر کی جانب سے، انہوں نے بتایا تھا کہ 9 مئی کے جو جتنے بھی ملزمان ہیں انہیں کوئی وہ نہیں ملے گا، انہیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا، ہم ان سب کو سزائیں دلوائیں گے، مختلف عدالتوں سے ہم سزائیں دلوائیں گے۔ تو آج عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں ملزمان کو کڑی سزا دی جائے، مطلب جو ملزمان اس میں ملوث ہے اس کی تحقیقات کریں پہلے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ تحقیقات کر لیں کہ کس طرح کا حملہ ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے اور کون کون ملوث ہے۔ مثلا کور کمانڈر ہاؤس میں اگر کوئی گھسا ہے تو کس طرح گھسا ہے اور اس میں کون ملوث ہے، سب سے پہلے جو سہولت کار ہے وہ کون ہے۔ اس طرح آپ پہلے تحقیق کر لیں، کرنے کے بعد جو ملزمان ہیں، جو اصل ملزم ہے، مطلب جو بے گناہ لوگ ہیں جن کو آپ نے پکڑے ہیں، ان کے بجائے اصل ملزم تک آپ پہنچنے کے بعد ان کو سزا دی جائے یا انہیں سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان بھی کیا آج۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ 9 مئی کے جو واقعہ ہے، 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کی ہم خود بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ابھی گرفتار ہیں یا جن کو نامزد کیا گیا یا جن کو گھروں سے اٹھایا گیا، ان سب کو پہلے ثابت کرے کہ وہ اس میں جرم میں شریک ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے سزائیں دلوانا، مطلب اس کے بعد انہیں سزائیں دلوائے۔ تو انہوں نے آج یہ پراپر طور پر جو ہے یہ بتایا ہے۔ اچھا، آج جو ہے ہائی کورٹ نے جس طرح کے پی کے اسمبلی میں، وہاں پہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں جو سیٹیں ہیں، ریزرو سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کے، ان سب کو تقسیم کیا گیا تھا، نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں اور جے یو آئی میں تقسیم کی گئی تھی۔ تو جو لوگ تھے جو نامزد کیے گئے تھے، جو لوگ ان کی جانب سے نامزد کیے گئے تھے ٹیکنوکریٹ کی سیٹوں پر، وہ سارے آج اسمبلی پہنچے تھے حلف لینے کے لیے۔ تو اس میں پشاور ہائی کورٹ نے ایک کردار ادا کیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے ان سب کو حلف لینے سے روک دیا ہے، ان سب کو روک دیا اور انہیں بتایا ہے کہ آپ جو ہے حلف نہیں لے سکتے۔ یہ اس پہ انہوں نے حکم امتناع جاری کر دیا، مطلب اس کو روک دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے انہیں روک کر کہا کہ آپ فی الحال جو ہے اس پہ حلف نہیں لے سکتے۔ اور کیونکہ پی ٹی آئی نے درخواست بھی دائر کی تھی، پی ٹی آئی کی جانب سے مختلف عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں درخواست دائر کر دی گئی۔ اب دائر کرنے کا مطلب یہ ہے جب تک اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا تب تک جو ہے اس پہ کوئی بندہ آ کر یا کوئی شخص، کوئی نمائندہ آ کر اس پہ حلف نہیں لے سکتے، وہ سیٹیں آپ نہیں لے سکتے۔ اور الیکشن کمیشن سے جواب بھی مانگی ہے، عدالت نے جواب بھی مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کل تک آپ جواب جمع کرائیں، جس طرح آپ نے ان کی سیٹیں چھینی ہے، کیوں چھینی ہے، کس طرح چھینی ہے، اور کیا عدالت میں، کیا آئین میں اس طرح کوئی شک موجود ہے، کیا آئین میں جس طرح آپ نے ان کی سیٹیں چھینی ہے یا ایک پراپر پارٹی جو آئی ہے اسمبلی کے اندر، ان کی سیٹیں چھین کر کسی اور پارٹی کو یا کسی دوسری پارٹی کو آپ نے دی ہے، کیا اس کا کوئی آئین میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ آپ اس کا جو ہے جواب جمع کرائیں۔ تو جواب جمع کرانے کے لیے 1 دن کا جو ہے انہوں نے مہلت انہیں دی ہے الیکشن کمیشن کو، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس پہ کیا رد عمل دیں گے یا کیا اس پہ جواب جمع کرائیں گے۔ اور جس طرح سنی اتحاد کے اندر، سنی اتحاد کونسل کے اندر جتنے بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں، چاہے پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، کے پی میں ہو یا بلوچستان میں ہو یا نیشنل اسمبلی کے اندر موجود ہے، ان سب کی سیٹیں روک دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں تقریباً خیبر پختونخوا میں 21 سیٹیں ہیں خواتین کی اور 4 اقلیتیں ہیں، مطلب 4 اقلیت کی سیٹیں اور 21 خواتین کی نشستیں ہیں۔ ان سب کو تقسیم کیا گیا تھا، ڈیوائڈ کیا تھا، کہتے ہیں کہ برابر ہم سب میں تقسیم کریں گے، مطلب یہی ہوا تھا کہ ان سب میں برابر تقسیم ہو گیا تھا۔ تقسیم ہونے کے بعد جب حلف لینے پہنچے تو وہ سارے وہاں پہ منہ دیتے رہ گئے۔
اچھا، ایک خبر جو ہے میرے پاس اسحاق ڈار کے حوالے سے ہے۔ اسحاق ڈار جیسے کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، وہ بھی پاکستان آرمی کے حوالے سے وہ آڈیو موجود تھی۔ تو آج ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ وزیر اسحاق ڈار کو جو کہ وزیر خزانہ تھے پچھلے جو پی ڈی ایم کے دور میں وہ وزیر خزانہ بیٹھ چکے تھے، اب دوبارہ یہ شنیر کی جا رہی تھی، دوبارہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ دوبارہ وزیر خزانہ بننے جا رہے، کیونکہ جس طرح ابھی حکومت آئی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لوگ مل کے جو حکومت بنانے جا رہی ہے، حکومت تقریباً بنا لی ہے انہوں نے، تو اس میں جو ہے وزیر خزانہ کے جو منصب ہے اس پہ وزیر اسحاق ڈار صاحب بیٹھیں گے، یہ خبریں آ رہی تھی۔ لیکن اب مکمل طور پر یہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ وہ ڈور سے باہر ہو چکے ہیں، وہ اب وزیر خزانہ نہیں ہوں گے۔ کل ایک آڈیو لیک ہوئی، آڈیو لیک ہونے کے سبب جو ہے میں بھی پاسبل یہی لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے آج وہ بالکل باہر ہو گئے، اور اس کی جگہ پہ ایک معروف بینکر ہے محمد اورنگزیب صاحب، ان کو وزیر داخلہ بنانے کا باقاعدہ فیصلہ ہوا ہے، اور ایک دو دن کے بعد آئندہ آنے والے ایک دو دن کے اندر جو ہے اس کا اعلان بھی ہو جائے گا، اور جو جتنے بھی وزارتیں ہیں وہ سب جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس میں کچھ وزارتیں حسن اقبال صاحب ہے، انہیں وزیر داخلہ بنانے کا فیصلہ کیا، عطا تارڑ کو وزیر اطلاعات بنانے کا تقریباً فیصلہ ہو گیا، حنیف عباسی صاحب کو جو ہے وزارت صحت کا جو شعبہ ہے یا جو وزارت ہے وہ انہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے، خواجہ آصف صاحب کو وزیر دفاع کا قلمدان سونپنے کا امکان ہے، مطلب وہ ان کو دیے جائیں گے کیونکہ وہ پہلے بھی اس وزارت پہ نافذ رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سردار یوسف کو مذہبی امور، مصدق ملک کو پیٹرولیم کے جو وزارت ہے وہ دینے کا فیصلہ ہوا ہے، طارق فضل چودھری صاحب کو کیٹ کی وزارت دینے کے فیصلہ ہوا ہے۔ اس طرح جو ہے مختلف جو وزارتیں ہیں، جتنے بھی وزارتیں ہیں، تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 46 رکنی کابینہ ہوں گے، مطلب 46 لوگوں پہ جو ہے 46 جو افراد ہوں گے ان کے کابینہ ہوگی، اور کابینہ میں یہ لوگ شریک ہوں گے، اور ایک دو دن کے اندر آگے آنے والے اس کے ایک دو دن کے اندر جو ہے یہ باقاعدہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن اہم خبر یہ ہے کہ اب اسحاق ڈار صاحب جو ہے وزیر خزانہ نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پی ڈی ایم کے دور میں جب وزیر خزانہ وہ بنے تھے اس کے بعد مہنگائی کی حد سے زیادہ مہنگائی کر دی تھی، حد سے زیادہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی، بجلی کی قیمتیں بڑھائی، یا جو بھی جتنے بھی چیزیں تھیں سب کی قیمتیں بڑھائی، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ عوام ابھی بھی بھگت رہی ہے۔ تو وزیر خزانہ جو ہے اس بار اسحاق ڈار صاحب نہیں ہوں گے۔